والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں رخ دل ہے یا چہرے کے حسن کو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. کہا کہ دیکھیں چاند کی بھی بڑی چمک ہے، سورج بھی بڑا روشن ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا چہرہ جب دنیا والوں نے دیکھا تو چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی بھی کم پڑ گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے اسی کا نور کو سب کو تقسیم ہوا. تو کہتے ہیں خورشید، خورشید یہ سورج کو کہتے ہیں، سورج کا نام ہے خورشید، اور خورشید کا نام سے اس کے شاہ فرمایا خورشید تھا
کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، مطلب کیا سوچ کے چاند نے اپنا آپ چمکانا شروع کیا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا بے پردہ جب مور ہوا، جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پردہ ہٹایا تو چاند کی روشنی بھی کم ہو گئی، سورج کی روشنی بھی آگے کم ہو گئی۔ کیا خوبصورت لہجے میں الفاظ کو یہ کہتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب نور ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، رب الجلال ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قیامت والے دن اللہ کے نیک بندوں کا مقام، مرتبہ، عزت، شرف کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم سنیں گے قرآن پاک سے کہ دنیا کے اندر زندگی تو سارے گزارتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور بڑی بڑی دنیا ہے، زندگی سب گزار رہے ہیں۔ اگر کسی کافر سے پوچھو نا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں ہی بخشا جاؤں گا، اور اگر کسی یہودی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جنت تو ہے ہی ہماری، اگر میں جہنم میں گیا بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے۔ اگر کسی عیسائی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ جنت تو ہماری ہے۔ یہودی سب جھوٹے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو عزت، مقام، مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کا ہوگا وہ کون سے خوش نصیب ہے؟ اور یہ بات یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جب کوئی شاید دیکھ ہی نہیں تو یقین کیسا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو یقین کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اور اس پر یقین رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے کہ میں بات کہوں تو یقین ہی نہیں، آپ کہیں تو یقین نہیں، کیونکہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن جس رب نے سب چیزیں پیدا کر دی اس نے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان فرما دیا، ہر چیز کا ذکر کر دیا کہ قیامت والے دن میں عزت کس کو دوں گا، ذلیل کس کو کروں گا۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں سورۃ الواقعہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الواقعہ، 27واں پارہ، 27واں پارہ سورۃ الواقعہ۔ اس کی شروع والی آیات ہے، آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے یہ ذکر اور آگے اینڈ تک یہی چلتا ہے۔ اور سورۃ الواقعہ، واقعہ کا مطلب واقع ہونے والی، یہ قیامت کا نام ہے۔ قیامت کا ایک نام واقعہ ہے، مطلب کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ سورۃ الواقعہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے اور جو نافرمان بندے ہیں سب کا ذکر کیا۔ قیامت والے دن ان کو کیا مقام حاصل ہوگا، ان کا کیا بنے گا، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ كُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔
والے دن تم 3 گروہوں میں ہو جاؤ گے. کتنے گروہ بن جائیں گے؟ 3. یہ باتیں آسان ہیں، بڑی توجہ سے سنیے. قرآن پاک میرے سامنے ہے اور اس کے اندر سورہ واقعہ 7ویں آیت نمبر ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم قیامت کے دن 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے. جیسے ہی دنیا قبروں سے نکلے گی ان کے بنے گے 3 گروہ. کتنے گروہ بنے گے؟ 3 گروہ. اللہ کا عرش قائم ہوگا. قیامت والے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر کھڑے ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 8. آج ابھی 4 فرشتے اٹھا کر کھڑے ہیں. قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھا کر کھڑے ہوں گے. اللہ کے عرش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے اور جتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت کے قریب آخری انسان ہوگا، سارے انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. کتنے گروہ بن جائیں گے؟ 3. فرمایا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 تمہارے گروہ ہو جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سب سے پہلا گروہ دائیں طرف. پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ دائیں طرف. دائیں طرف والا ما اصحاب المیمنہ، اور تم نے کیا جانا اس کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے جس کو دائیں طرف ہونے کا حکم دیا جائے گا کہ تم سارے دائیں طرف آ جاؤ. وہ اصحاب المشأمہ، دوسرا گروہ بائیں طرف والا. پہلا گروہ دائیں طرف والا، پھر فرمایا بائیں طرف والا کھبے پاس. ما اصحاب المشأمہ، اور تم نے کیا جانا اس کی ذلت کیسی ہے جو بائیں طرف. پھر تیسرا گروہ والسابقون السابقون، بالکل سب سے آگے بڑھ جانے والا، سب سے آگے ہونے والا. یہاں پر یہ ہم تصور کر لیتے ہیں کچھ دائیں طرف ہو جائے، کچھ بائیں طرف ہو جائے، کچھ آگے آگے آ جائے. تو کتنے گروہ ہو گئے؟ 3. جو بالکل آگے آگے ہو گئے نا، تو مجھے بتاؤ کہ جو بالکل اللہ کی بارگاہ کے بالکل قریب ہے، مصطفیٰ بھی پاس ہے اور نبی پاک کے بالکل قریب ہو گئے، کیا شان و عظمت ہوگی ان دیواروں کی. اور کون لوگ ہیں وہ جو سب سے قریبی ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم. فرمایا جو سب سے آگے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب اللہ کے قریبی، جو سب سے آگے والے ہیں. فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو سب سے آگے والے ہیں اللہ ان کو سب سے پہلا انعام دے گا کہ اپنی جنت نعیم کے اندر جگہ عطا کرے گا. کون سی جنت کے اندر؟ جنت نعیم. 8 جنتیں ہیں مختلف. ایک ہے جنت عدن، ایک ہے جنت دارالسلام، اور ایک ہے جنت نعیم. اور اللہ تعالیٰ جو بالکل قریبی ہیں ان کو جنت نعیم کے اندر جگہ عطا فرمائے گا. کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم لوگ بھی جو سب سے آگے ہیں ان کے اندر شامل ہو؟ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کہیں محفل ہو رہی ہے تو بندہ کہتا ہے یار جو بندہ سب سے آگے ہے تو آگے بیٹھ کر جو مزہ ہے وہ پیچھے نہیں ہے. جو بالکل قریبی اور ادھر قرب بندہ تلاش کرتا ہے ایک عام سے بندے کا، اور قیامت والے دن قرب ہے اللہ کا، اس کے حبیب کا. کیسی شان ہے اس قرب کی، کیسی شان ہے اس ادا کی جس کو نصیب ہو جائے گی. اور پھر دائیں طرف والے کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ بندے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا.
جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ دائیں طرف، اور جن کا بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بائیں طرف۔ بائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا؟ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، منافقوں کو، اللہ رسول کے دشمنوں کو، سارے بائیں طرف والے ہیں۔ لیکن جتنے نیک اعمال کرنے والے ہیں، جتنے اللہ کے مقربین ہیں، سارے کے سارے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لے کر دائیں طرف ہی کھڑے ہو گئے، بالکل دائیں طرف۔ رہی بات آگے بڑھنے والوں کی، تو آگے بڑھنے والوں کو اللہ نے خود ہی بیان کیا کہ وہ جو آگے ہیں وہ کون سے ہوں گے۔ فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، فرمایا پہلوں میں سے ہوئے، جو پہلے ہیں ان میں سے ہوئے۔ اس کا مطلب نبی پاک کے سارے صحابہ جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی اور جنہوں نے مدینے رہ کر آنے والوں کا استقبال کیا، مدینے میں رہ کر آنے والوں کا استقبال کیا، جو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ان کو گھر بار بھی دیا، عزتیں بھی عطا کی، مال بھی عطا کیا۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدد کرنے والے انصار، تو دو طرح کے صحابہ اللہ ان کو شان عطا کرتا ہے، کہتا ہے سلۃ من الاولین، جو سب سے آگے ہوں گے نا وہ میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ ہوں گے۔ جو سب سے آگے ہیں وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ کیا بات ہے! صدیق اکبر بھی ادھر ہی، فاروق اعظم بھی ادھر ہی ہے، اور عثمان غنی بھی ادھر ہی ہے، اور ادھر علی المرتضیٰ بھی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے ایک طرف امام حسن بھی ہوں گے، ایک طرف امام حسین بھی ہوں گے۔ کیا شانیں ہوگی کہ دیکھیں یہ صحابہ کرام ہے اور میرے مصطفیٰ کی یاد ہے، کیا مقام ہوگا، کیا جبے پہنے ہوں گے، سر پہ تاج سجائے جائیں گے۔ کیوں؟ امام حسن بھی حافظ قرآن ہے، امام حسین بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے علم کی لاجواب دیا ہے۔ ایک عام سا حافظ قرآن، اس کی عزت یہ ہے کہ اس کے والدین کے سر پر تاج سجایا جائے۔ ایک عام سا حافظ قرآن، اس کے والدین کے سر پر عزت کا تاج سجایا جائے گا۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ قرآن جن کے گھرانے سے آیا ہے ان کی شان کا کیا کہتا ہوں۔ سب سے آگے یہ لوگ صحابہ کرام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر پر حضور کی اہل بیت، یہ سب سے آگے تشریف فرما ہوں گے، الگ الگ ان کے ممبر ہوں گے اور اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا سلۃ من الاولین، پہلوں میں سے سارے، مطلب جتنے حضور کے صحابہ ہیں سب کے سب آگے ہو گئے۔ رہی بات ہماری یا قیامت تک آنے والوں کی، تو اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے، بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے ہیں جن کو آگے بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور ان تھوڑوں کا ذکر نہ کرنے کی کہ وہ تھوڑے کون ہیں، یہی لگتا ہے ان تھوڑوں کے اندر امام اعظم بھی ہوں گے، امام شافعی بھی ہوں گے، امام احمد بن حنبل بھی ہوں گے، اور امام مالک بھی ہوں گے، جن کی زندگی ہی مدینے میں گزری اور جن کی زندگیاں حضور کی محبت پر پیار دے کر گزری۔ ارے یار ان کے بعد آنے والے کہیں مجدد الفسانی ہوں گے، کہیں غوث اعظم ہوں گے، کہیں حضور خواجہ غریب نواز ہوں گے، اور کہیں لاہور کے خواجہ داتا علی حجویری ہوں گے۔ اور ظاہری بات ہے ہمیں بھی اس نسبت میں رشک ہے، ہماری اسی فیصلہ باد کے اندر ایک اعلیٰ شخصیت جن کو فیض حاصل ہے میرے احمد رضا کا، اس کا نام ہے محدث اعظم
بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہم پودے کو بھی تلاش کرتے رہے تو پودا بھی تلاش نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سمجھاؤں کہ تھوڑا کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قیامت اس طرح ہے جیسے آنکھ کو جھپکنا۔ قیامت میرے نزدیک اس طرح ہے جیسے آنکھ کو جھپکنا۔ تو کتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے؟ تھوڑی ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ اتنی مقدار ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت ہے، اور ہمارے نزدیک وہ اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، اور ہمارے نزدیک اس تھوڑے کا کیا مقام ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک ہزاروں سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، تھوڑی ہے ابھی آئی نہیں۔ پھر نبی پاک سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی، ابھی 15ویں صدی جاری ہے اور مزید آگے زمانہ گزرے گا۔ 10 بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کہنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا، تب جا کر قیامت آئے گی۔ لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا ہے؟ تھوڑا، جیسے آنکھ کو جھپکنا۔ تو جو اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نزدیک جو تھوڑے بندے ہیں صحابہ کے بعد آنے والے ہوں گے، اور یقیناً میں یہ بات کہوں تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوگا کہ جہاں غوث پاک بیٹھے ہوں گے تو جتنے مرید میرے غوث پاک کے ہیں سارے اس کے پیچھے ہوں گے، جتنے تابعی حجری کو ماننے والے ہیں سارے ان کے پیچھے ہوں گے، اور جو میرے احمد رضا سے پیار کرنے والے ہیں سارے احمد رضا کے پیچھے ہوں گے۔ یہ ساری عزت شرف مقام اللہ ان کو بھی عطا کرے۔ دیکھیں یہ ساری عظمتیں ان تھوڑوں کو ملیں گی جن کو مقام سب سے آگے ملے گا، سب سے آگے مقام ملے گا۔ اب ان کے اندر یہ ٹولیاں بنتی جائیں گی۔ اب چلیے سورہ زلزال کے اندر اللہ وہاں فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحاها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ فرمایا قیامت والے دن لوگ گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں قیامت کے دن آئیں گے۔ اب بتائیے ذرا، جب بریلی سے احمد رضا اٹھیں گے تو کتنے آپ کے مریدین آپ کے پیچھے ہوں گے؟ ایک گروہ تو احمد رضا کا ہوگا۔ جب بغداد سے میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی اٹھیں گے تو کتنے غوث پاک کو ماننے والے میرے غوث پاک کے پیچھے ہوں گے۔ اور اسی فیصلہ بات سے جب محدث اعظم اٹھیں گے اور ایک طرف مفتی امین صاحب ہوں گے اور دوسری طرف نہ جانے کون کون سے اللہ کے ولی کھڑے ہوں گے، اور یہ پورا گروہ شان و شوکت کے ساتھ ملک شام کی طرف جائے گا۔ ملک شام جہاں قیامت قائم ہوگی تو ملک شام کی طرف جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ان سب کو بھی جگہ آگے ملے گی، سب کو جگہ آگے ملے گی۔ پھر وہی بات مصلی امامت پر جو حضور کا نائب بن کر کھڑا ہو، کس کا مقام اور کس کا مقام نبی پاک نے خود بیان کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باعمل امام، باعمل امام قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کس کے ممبروں پر ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ شان عطا کی جائے گی۔ ارے یار اس امام کو تو یہ شان مل گئی، تو کیا ہماری زندگی عیب تلاش کرتے گزر جائے گی؟ ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیسا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اپنا سوچو، اس سے دوستی پکی کرو، کچھ علم سیکھو، نبی پاک کی محبت اپنے دل میں جگہ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زندگی کا یہ صفحہ ہی بند
بلکہ ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ 3 گروہ بننے ہیں قیامت والے لوگ، اور میرا شمار تینوں میں سے کس کے اندر ہوگا؟ ظاہری بات ہے جو بے نمازی ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، یا اس کو دائیں طرف جگہ ملے گی یا آگے جگہ ملے گی؟ انڈرسٹینڈ بات ہے کہ بے نمازی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا بائیں طرف ہوگا، جس کے اوپر حج فرض ہے زندگی میں نہیں کیا بائیں طرف ہوگا، اور کئی ایسے ہیں غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، عیب تلاش کرنے والے، اور زندگی گزر گئی ہے حرام کھاتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، یا یہ خیال کریں گے کہ ان کو سب سے آگے جگہ ملے گی یا ان کو دائیں طرف جگہ ملے گی؟ سوچو بنے گا کیا؟ اور وہاں پر نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ رشوت دے سکتے ہیں، اور سفارش کسی کی بھی نہیں چلے گی سوائے میرے مصطفیٰ کی۔ وہاں چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی۔ یوں کہہ دو کہ آج بھی سکہ قیامت تک چلے گا میرے مصطفیٰ کا، اور قیامت کے دن بھی سکہ چلے گا میرے مصطفیٰ کا۔ اعلیٰ حضرت امام سنت نے تو یہی کہا کہ جب ساری دنیا کھڑی ہوگی تو ہم تصور باندھ دیتے ہیں دنیا دیکھی۔ میرے امام کہتے ہیں جنت میں داخل کروں گا، تو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، تو کیا پہلے ہم نے جنت میں جانا بعد میں جنت میں جانا؟ یہ تو کوئی کمال نہیں کہ پہلے بندے کو سزا ملے بعد میں اس کو جزا ملے، یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ سزا برداشت کرنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا بخار ہو جائے زندگی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کسی کو آگ کی تپش لگ جائے اتنے اتنے بڑے گھوڑے بن جاتے ہیں، اور اگر وہ گھوڑا تھوڑا سا سوراخ ہو جائے پانی نکل جائے تو پھر جو زندگی ہوتی ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے، سڑن جلن اتنی زیادہ کہ جینا حرام۔ یہ تو تھوڑی سی آگ لگی ہے جسم میں اور یہ حال کر دیا، جب جہنم کی آگ لگے گی تو بنے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چاچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تھا، میں نے اس کو نکال کر جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ حالت یہ ہے اس کے قدموں میں آگ کی جوتیاں ہوگی اور اس کا دماغ ابلتی ہوئی ہڈیاں کی طرح کھولے گا۔ یہ ہے سب سے ہلکا تھا، اور جس کو اسپیشلی جہنم میں ڈالا جائے گا الامان والحفیظ۔ اب حدیث مصطفیٰ سنیں، مشکاۃ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی داڑھ، یہ داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اتنی سزا، اتنی سوزن اور اتنے بڑے بڑے آزاد جائیں گے، حیبت ناک شکلیں کہ خالی یہ داڑھ احد پہاڑ جتنی ہو تو منہ کتنا ہو
پھر اگلی حدیث سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنمی کی زبان لٹک کر زمین پہ آ جائے اور جہنمی اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رودیں گے، پاؤں کے نیچے اس کو رودیں گے، اتنی زبان لمبی ہو کر نیچے گر جائے گی۔ کیسی حالت ہوگی؟ الامان والحفیظ، اور یہ سارے ہیں بائیں طرف والے جن کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان جہنمیوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے اسی سورہ واقعہ کے اندر۔ ان کا انجام بیان کیا، میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ فرمایا جب بھوک لگے گی نا، بھوک، جہنمیوں کو بھوک لگے گی، تپش کی وجہ سے بہت زیادہ بھوک لگ جائے گی، تو کہیں گے ہمیں کھانے کے لیے دیا جائے، تو ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، زقوم کے درخت کا کھانا، اور زقوم کا درخت ہوتا ہے تھوڑ کا، اور تھوڑ کا درخت ہوتا ہے کانٹوں والا، اور کانٹوں والا کھانا جب دیا جائے گا، کھائیں حلق میں اٹک جائے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ تو ساری بات ہے جب نیچے ہی نہیں جائے گا بھوک کیسے ملے گی؟ گویا کہ یہ بھی عذاب ہے۔ پھر کہیں گے ہمیں پینے کے لیے دیا جائے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اللہ فرماتا ہے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم گرم پانی، اتنا گرم ہوگا۔ اب سنیے میرے آقا کا فرمان، مشکات کی حدیث ہے یہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جہنمی اس پانی کو اپنے قریب کرے گا پینے کے لیے، ابھی پیا نہیں، پینے کے بھی قریب کیا ہے کہ یہ ہوٹ سوج کا نیچے والا نیچے لٹک جائے گا، اوپر والا اوپر آ جائے گا۔ اندازہ کر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے گستاخ ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہے ہیں۔ کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی جناب دھوکہ دے رہا ہے، کوئی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے والیوں کو اپنے گھروں میں بلا رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات، میلاد کا مہینہ ہو، میلاد کا مہینہ ہو اور مہینہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہو، اور ہماری حالت یہ ہو بازاروں کو ہم نے سجایا ہو نبی پاک کی وجہ سے، اور وہاں کیا کیا ہو؟ گانے چلائے ہوئے ہو، میوزک بلند آواز سے ساری رات، یہ میلاد، یہ نبی پاک کو راضی کر رہے ہو یا کہ شیطان کو راضی کر رہے ہو؟ یا کہ یوں تو نہیں سمجھ لیا کہیں کہ یہ نیکی ہے، حقیقت میں یہ نیکی نہیں، اس کے پیچھے گناہ چھپا ہوا، تو اس کو نیکی مت سمجھنا، یہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ اپنے گلی محلوں کو سجا دو، سونے کے تم گلی بازار لگا دو سارے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی پاک کی آمد کی خوشی کی ہے نا، لیکن شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور خرابی ہے، پہلی خرابی میوزک، کہ گلیاں بازار سجا کے وہاں میوزک چلایا جاتا ہے، ڈھول باجے اور ڈیک بڑے بڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ چلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو کام ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہے، نوجوان عورتوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، آ کر ہمارا بازار دیکھ لو، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں وہاں آ کر بازار دیکھتے ہیں اور فتنہ فساد کھڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ میلاد ہے؟ یہ میلاد کی خوشی ہو گئی ہے؟ یقین مانے اسی وجہ سے ہم لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ بدنامی ہے، عزت و شرم والا مقام نہیں ہے۔ اگر تم نے میلاد منانا تو کس طرح مناؤ؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے تھے، جتنی ہمت ہوتی تھی، جتنی ہمت ہوتی اپنی ہمت کے مطابق میلاد کا اہتمام کرتے
کہتے ہیں 1 سال ایسا آیا پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میلاد آ گیا پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا کیا کہ گھر کے اندر بنے ہوئے چڑے تھے، بنے ہوئے چڑے، کہتے بنے ہوئے چڑے میں نے آگے رکھے، اس کے اوپر کچھ صورتیں پڑھی اور نبی پاک کی بارگاہ میں ثواب پیش کر دیا۔ یہ ہے میلاد شریف۔ جب یہ میلاد کی خوشی ہو گئی چڑوں کے اوپر، تو کہتے ہیں رات کو جب سویا تو جن کی خاطر وہ چنے منگوائے تھے میں نے اسی مصطفیٰ کو دیکھا، نبی پاک کو دیکھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہی بنے ہوئے چنے موجود تھے اور میرے آقا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اگر تیرا 1 روپیہ بھی میری آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یہ ایک ہی کافی ہے، اور اگر کروڑوں کی لگا کر تیرے منہ پہ مار دیا گیا تو کیا فائدہ؟ اربوں لگا کر منہ پہ مار دیا گیا کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے کروڑوں لگانا ہے یا 1 روپیہ لگانا ہے، جو بھی لگانا ہے وہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ یار گلیوں کو محلوں کو سجایا جائے لیکن وہاں جا کر ذکر مصطفیٰ کیا جائے، نبی پاک کا قرآن پڑھا جائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اہتمام کیا جائے، گھر گھر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے چرچے کیے جائیں، بڑے بڑے جید علماء کو دعوتیں پیش کی جائیں کہ جناب علی موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کا قرآن سنائیں، حدیث مصطفیٰ سنائیں۔ یہ ہے جناب، آگے پتہ تو چلے نبی پاک علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا، حضور کا پینا کیسا تھا، سرکار کا چلنا کیسا تھا۔ ذرا احمد رضا سے پوچھو تمہاری زندگی کیسی تھی؟ تو احمد رضا کی زندگی یہ ہے، 6 سال کی عمر ہوئی اور ادھر سے میلاد کا مہینہ آیا اور آپ نے تقریباً 2 گھنٹے مسلسل سرکار کے میلاد کی خوشی پر پورا دھیان فرمایا۔ عمر مبارک کتنی سی؟ 6 سال۔ 6 سال کا بچہ کتنا ہوگا؟ لیکن اتنا علم 6 سال کی عمر میں، تو 13 سال کی عمر میں رب نے مفتی اعظم بنا دیا۔ 13 سال کی عمر میں رہی بات حافظ قرآن کی، تو کسی نے کہا حافظ صاحب تو آپ فرمانے لگے میں تو حافظ تو ہے نہیں، چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے جو کہا ہے ان کی لاج رکھ لیتے ہیں، ہم اپنی ہی زندگی بدل دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، مغرب کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دے، 1 رمضان سے پہلا سپارہ مغرب کے بعد پڑھا اور عشاء کے بعد تراویحوں کے اندر سنا دیا۔ کتنا ٹائم لگا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ اب یہ تو اعلیٰ حضرت کو پتہ ہے نا کہ میں نے 10 منٹوں میں یاد کیا یا کہ آدھے گھنٹے میں یاد کیا یا کہ میں نے پورے پونے گھنٹے میں یاد کیا۔ کتنے منٹ لگے، کتنے گھنٹے لگے، یہ تو احمد رضا جانتے ہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے مغرب کے بعد شروع کیا اور عشاء کے بعد سنا دیا، اور جب ادھر سے مہینہ ختم ہوا ادھر سے یہ حافظ قرآن بن گیا، حافظ قرآن بن گئے۔ اور یہی احمد رضا کسی نے آ کر کہا حضرت صاحب فلاں ریاست ہے اور اس ریاست کا ایک بڑا امیر زادہ ہے، اس کی تعریف کریں گے تو بڑے بڑے پیسے ملیں گے، اور آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ اہل دول بڑے مالدار، وہ کہتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی ثنا کروں گا، تعریف کروں گا، کسی دنیا دار کی نہیں کروں گا، میں اپنے مصطفیٰ کی کروں گا۔ رہی بات مال کی، پیسوں کی، عزت کی، تو پیسے بھی مصطفیٰ دیں گے، عزتیں بھی مصطفیٰ ہی دیں گے۔ مجھے کسی دنیا دار کی نہ عزت چاہیے نہ اس کا مال چاہیے، اور آیا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نام ہے، پارائے نام کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، اور میرا دین کسی کے روٹی کے ٹکڑوں پر پلتا نہیں ہے، میرا گزارا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر۔ یہ ہے احمد رضا کی سوچ، یہ ہے سنیوں کے امام۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، فرمایا سارے مرید اکٹھے ہو جاؤ، قریب آؤ، میری چند وصیتیں یاد رکھو۔ فرمایا زندگی میں 3 ہی وقت آتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، چوتھا وقت نہیں آتا۔ تو میرا بچپن بھی گیا، جوانی بھی گئی، اب آ گیا بڑھاپا، ظاہر بات ہے چوتھا وقت نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اور یہ نصیحت والا جملہ اپنے مریدین کو دیا۔ پھر کہنے لگے ساری زندگی احمد رضا نے محبت مصطفیٰ میں گزاری ہے، عشق رسول میں گزاری ہے۔ فرمایا تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں، جب تک تمہاری زندگی رہے محبت مصطفیٰ میں ہی گزرے، اس سے ادھر ادھر نہیں جانا، ہمیں کسی کی نہیں سننی، انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا گیا سے کام، انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا گیا سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اپنی تعریف سے اتنی کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے دنیا سے جا رہا ہوں اور مصطفیٰ کی نظر سے میرا ایمان بھی سلامت ہے۔ یہ احمد رضا کا اپنا دعویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک قول کے مطابق علماء کہتے ہیں جب آپ کے وصال کا وقت تھا، اپنی زندگی میں کہہ دیا قبر کو اتنا گہرا کھود دینا کھڑا ہو سکتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے دل کرتا ہے کہ جب مصطفیٰ آئے کھڑے ہو کر محمد رضا کا استقبال کریں۔ ایسے تو نہیں کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ پھر ایک مقام میں کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، اور بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ اپنے آقا علیہ السلام کی نسبت میں اتنا ناز، اتنا ناز، اتنا عشق و مستی، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے سینہ اتنا روشن کہ آپ فرماتے ہیں میرا دل اگر نکالو، اس کے 2 ٹکڑے کرو، پھر دیکھو کہ احمد رضا کا دل کیا کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں احمد رضا یہی کہتا ہے کہ میرے دل کے جب 2 ٹکڑے کیے جائے، ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کا حکم۔ تو کیوں نہ ان کو جگہ ملے السابقون السابقون، بالکل جو سب سے آگے ہے، آگے والی سیٹوں پر کسی احمد رضا کی زندگی ہوگی۔ اور دعویٰ یہی ہے، امید یہی ہے، حسن ظن یہی ہے کہ جس کی زندگی قیامت تک احمد رضا کے پیچھے پیچھے چلتے گزر گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت صدقے جگہ آگے ہی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج تمہیں بھی درس نماز کی پابندی کیجیے۔ جس کی نمازوں میں کمی ہے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی اس طرح نہیں آئے 4 ٹکرے لگائیے بگڑ گئے۔ اللہ پہ احسان کیا، ہم احسان کرنے نہیں آتے، وہاں پہ احسان کسی کا نہیں مانا جاتا، کسی کا فخر غرور و تکبر نہیں مانا جاتا، وہاں پہ عاجزی، انکساری، خوف خدا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، اتقیاء عبادت و ریاضت کر کے کہتے ہیں
یا اللہ ابھی بھی ناقص ہے، عبادت اور ریاضت کر کے کہتے ہیں یا اللہ ابھی بھی ناقص ہے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ 4 سجدے کر لیے، 5 دن تکبر آ گیا، خود پسندی آ گئی، شہرت آ گئی، اور دل کرتا ہے کہ میری کوئی وعدہ کرے، میری کوئی تعریف کرے۔ کیوں؟ میں نمازی ہوں، میں تو مسجد کے اندر ہی رہتا ہوں، میری تعریف ہونی چاہیے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جا، کیونکہ اگر یاد رکھا تو ہو سکتا ہے تکبر میں آ جائے، خود پسندی میں آ کر حرام ہو جائے، اور بزرگ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو یاد رکھا کر، گناہ کر کے گوانا نہیں، یاد رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس گناہ سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو یہ درس دیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی رب سے مانگو تو اتنا مانگا کرو، یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو موت کی سختیوں سے مجھے معاف کر دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے موت کی سختیاں بہت ہیں، تو جب بھی اپنے رب سے مانگو موت کی سختیوں سے پناہ مانگا کرو، پکی سچی توبہ کیا کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ تمہارا نماز کی پابندی، روزانہ تلاوت قرآن۔ یار قرآن کی ہماری حالت اتنی عجیب ہے کہ ہمیں اوپر سے دے کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دے کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے صرف چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ واقعہ کی، اور خالی پڑھی نہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جتنے منٹ گزرے ہیں آپ لوگ اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ اتنے منٹوں میں ہماری کیفیت کیسی ہے، اور یہ کیفیت بنائی کس نے، یہ روحانیت دی کس نے، دل کے اندر سوچ بنائی کس نے؟ یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا کمال ہے، اور اپنا کوئی کمال نہیں۔ ہم کون ہیں؟ قاصد نوکر۔ نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیز پکڑی آگے پہنچا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھا آگے پہنچا، حدیث بات پڑھی آگے سنا، اپنی بھی بگڑی بن گئی، جس نے عمل کیا اس کی بھی بن گئی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں میں درس دیتا رہا، بیان کرتا رہا، اتنا درس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دیا۔ لفظوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلے رحمتیں برستی ہیں اس بیان کرنے والے پر، سب سے پہلے اگر اس کے دل میں اخلاص ہو، دل میں للہیت ہو، خوف خدا ہو، پھر اس کے بعد اگر یہ خوف خدا کامل ہے تو جو بھی سنے گا اللہ کی رحمتوں کا حساب اس میں بھی نصیب ہوگا۔ تو بہرحال اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت صبح بھی کریں، شام بھی کریں۔ جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، النظر تلاوت المصحف عبادت، قرآن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خالی قرآن دیکھ ہی لیا کرو، دیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، ہاتھ لگانے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور میرا رب بس ایک موقع دیتا ہے، اور پتہ نہیں کس موقع کی بنا پر انسان کو بخش بھی دیتا ہے۔ وہاں وہ ذات بڑی بڑی ریاستیں، بڑے بڑے مجاہدے اگر پکڑنے پہ آئے تو پکڑ بھی کر لیتا ہے، اور اگر بخشنے پہ آئے تو ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخش لیتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کون سی تھی؟ بشر حافی اللہ کے ولی بازار میں جا رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی، فل شرابی، شراب خانے سے نکل کر شراب پی ہوئی اور بازار میں جا رہے، رستے میں دیکھا کہ اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ کتنا عمل ہے چھوٹا سا، اس عمل کی بنا پہ شراب بھی چھوٹ گئی، توبہ بھی ہو گئی، اور اللہ نے اپنا ولی بھی بنا دیا، اپنی ولایت بھی عطا کر دی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ اور احمد رضا کا چھوٹا سا عمل بتاؤں، چھوٹا نہیں بہت بڑا، جمعرات والے دن اعلیٰ حضرت کی یہ زندگی کا معمول
ایک مخصوص کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نکل آتے ہیں۔ ایک خادم کہتا ہے کہ اس کمرے کے اندر میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت داخل ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد صفائی کرنے کے لیے میں بھی داخل ہو رہا ہوں۔ کمرے میں نے سارا دیکھا، احمد رضا نہیں ملے، وہاں پر اعلیٰ حضرت نہیں ملے۔ کہتے میں اپنا کام کر کے واپس آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اسی کمرے سے واپس آ رہے ہیں، اور جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ سرکار کا ایسا امتی ہے، ہر جمعرات والے دن اسی کمرے سے مدینے جاتا ہے، اسی کمرے سے مدینے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قدم اٹھاتا ہوں تو زمین ختم ہو جاتی ہے، آگے مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ والوں کی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ اور آخر میں حدیث بخاری پر اختتام کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب فرائض کی پابندی کر کے، نوافل کی پابندی کر کے ایک انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اگلی بات میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ حدیث کو اپنے دل میں جگہ دو اور سمجھ جاؤ ادھر احمد رضا کی زندگی کو، ایک قدم تو احمد رضا کے ہے، طاقت رب الجلال کی ہے، اس لیے نہ دور کا پتہ نہ نزدیک کا پتہ، قدم اٹھایا مدینے چلے گئے۔ یہ زندگیاں ہیں عاشقان رسول کی، ہماری بھی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ وظیفہ کرنا یہ اعلیٰ حضرت کی عادت ہے، وظیفہ کرنا، اپنے پیر کا وظیفہ دیا ہوا ورد یہ کرنا، یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی زندگی کا معمول تھا۔ سارے طواف و وظائف روزانہ کرتے تھے۔ ذرا سوچو ہم روزانہ اپنے پیر کا ورد کتنا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یا 10 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے۔ سوچ لیں ہم اپنے پیر کے کہنے پر کتنا پڑھتے ہیں؟ اگر خالی 100 بار ہی ہے تو آگے 200 بار کیوں نہیں؟ اگر 200 بار ہے تو آگے 500 بار کیوں نہیں؟ آگے نکلنے کا ذہن کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے دل سخت ہو گئے، کبھی رونا ہی نہیں آیا، کبھی خوف خدا ہی دل میں نہیں آیا، گناہ کر کے بھی ہم ہنس رہے ہوتے، گناہ کر کے بھی ہم ہنس رہے ہوتے، نماز چھوڑ کر بھی ہم جناب اپنے دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں۔ فکر ہی ہے کیوں؟ احساس ہی جاتا رہا، دل سخت ہو گیا، ارے نرم کرنا ہے تو اپنے پیر کی بات کو لبیک کہہ کے ماننا پڑے گا۔ احمد رضا کی زندگی کا ایک عمل اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے پیر کے قرات و وظائف روزانہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت جو سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔